آج کی کہانی اس وقت کی ہے جب تاریخ کے پنوں پر خون کی سیاہی بکھری ہوئی افواہ تھی کہ منگول ایک بار پھر لوٹ آئے۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ دمشق اور قاہرہ کی گلیوں کو خون سے بھر دے گا کہ اگر اس بار ہار گئے تو دنیا کے نقشے سے ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ آج ہم آپ کو اس میدان میں لے کر جائیں گے جہاں ایک بار پھر موت کا رقص ہونا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف بھوک اور پیاس کی شدت اور دوسری طرف دنیا کی سب سے خوفناک فوج کا سامنا۔ اب یہ جنگ نہیں بلکہ ایک طرفہ موت کا کھیل تھا کہ منگول کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے، آج وہ اپنی جان بچانے کے لیے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ دوستو آپ ذرا سوچئے کہ اگر اس دن مملوک ہار جائے تو کیا ہوتا؟ شاید آج اسلامک سویلائزیشن کا نام و نشان نہ ہو۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی اس وقت کی ہے جب تاریخ کے پنوں پر خون کی سیاہی بکھری ہوئی تھی اور پوری دنیا ایک ایسے خوف کے سائے میں جی رہی تھی جس کا کوئی علاج نظر نہیں آتا تھا۔ آپ نے چنگیز خان کا نام سنا ہوگا، ہلاکو خان کا نام سنا ہوگا، جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے بڑے بڑے شہروں کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ عین جالوت کی لڑائی نے انہیں روک دیا ہے، مگر دوستو کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی۔ آج ہم آپ کو اس میدان میں لے کر جائیں گے جہاں ایک بار پھر موت کا رقص ہونا تھا، جہاں ایک بار پھر یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا یہ دنیا ظالم لٹیروں کے قبضے میں رہے گی یا پھر کوئی ہے جو ان کا راستہ دوبارہ روک سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے مرج الصفر کی، وہ جگہ جہاں 1303 میں ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس نے منگولز کا وہ بھرم ہمیشہ کے لیے توڑ دیا کہ انہیں ہرایا نہیں جا سکتا۔ سناٹا تھا، لیکن یہ وہ سناٹا نہیں تھا جو سکون دیتا ہے، بلکہ یہ وہ سناٹا تھا جو کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے محسوس ہوتا ہے۔ مصر اور شام کی گلیوں میں لوگ ایک دوسرے سے نظریں چراتے تھے۔ ہر طرف ایک ہی افواہ تھی کہ منگول ایک بار پھر لوٹ آئے ہیں۔ اس بار ان کا لشکر پہلے سے زیادہ بڑا، پہلے سے زیادہ غصے میں اور پہلے سے زیادہ تیار تھا۔ غازان خان جو منگولز کا نیا لیڈر تھا، وہ عین جالوت کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ دمشق اور قاہرہ کی گلیوں کو خون سے بھر دے گا۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے کیونکہ کچھ ہی سال پہلے 1299 میں مملوکس کو ایک بہت بڑی شکست ملی تھی جسے وادی خزندار کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس ہار نے مملوکس کا حوصلہ توڑ دیا تھا اور لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ شاید اب کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ منگول خوف دوبارہ زندہ ہو چکا تھا، ہر گھر میں خوف کی باتیں تھیں اور ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ سلطان الناصر محمد جو اس وقت مملوک کا سلطان تھا، وہ ابھی عمر میں بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کے ارادے پہاڑوں جیسے مضبوط تھے۔ اس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں وہ تباہی دیکھی تھی جو منگولز نے مچائی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس بار وہ پیچھے ہٹے تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ کھڑے تھے اس کے تجربہ کار امیر اور سپہ سالار، جنہیں معلوم تھا کہ اگر اس بار ہار گئے تو دنیا کے نقشے سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب یہ خبر پہنچی کہ منگول لشکر دریائے فرات کو پار کر چکا ہے اور ان کی تعداد تقریباً 50,000 سے بھی زیادہ ہے، تو پورے مصر میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لیکن اس بار مملوکس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہر کی دیواروں کے پیچھے چھپ کر انتظار نہیں کریں گے، وہ موت کا سامنا کرنے کے لیے خود میدان میں نکلیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مٹی کا دفاع اپنے گھروں کے دروازوں پر نہیں بلکہ میدان جنگ میں کریں گے۔ دوستو آپ تصور کریں اس منظر کا جب قاہرہ کے قلعے سے فوجی دستے نکل رہے تھے۔ ہزاروں گھوڑوں کے چلنے سے اٹھنے والی دھول نے آسمان کو ڈھک لیا تھا۔ شام کے تپتے ہوئے ریگستان میں جب مملوک فوج قاہرہ سے نکلی تو ہر سپاہی کی آنکھ میں یا تو شہادت کا جذبہ تھا یا پھر فتح کا نشان۔ راستے میں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ ہر مسجد میں، ہر گھر میں بس ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ اس بار ہمیں رسوا نہ کرنا۔ مصر کی گلیوں میں بچے اور عورتیں کھڑی ہو کر ان سپاہیوں کو دیکھ رہی جو شاید کبھی واپس نہ آتے۔ ماحول میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا، جیسے ہوا بھی سانس لینے سے ڈر رہی ہو۔ سپاہیوں کے چہروں پر سنجیدگی تھی اور ان کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جو صرف تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ بچا ہو۔ انہی دنوں میں ایک بہت بڑے عالم ابن تیمیہ لوگوں کے بیچ گئے۔ انہوں نے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا، انہیں بتایا کہ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں بلکہ ان کی پہچان کی ہے۔
ان کی باتوں نے سپاہیوں کے خوف میں وہ گرمی پیدا کر دی جو انہیں کسی بھی خطرے سے لڑنے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ابن تیمیہ نے خود تلوار اٹھائی اور سپاہیوں کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا جذبہ دیکھ کر ان سپاہیوں کے حوصلے بھی بلند ہو گئے جو پہلے تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے۔ وہ میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ اپنی تقدیر بدلنے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر قدم جو وہ اٹھاتے تھے وہ انہیں موت کے قریب لے جا رہا تھا، لیکن ان کے دلوں میں عجیب سا سکون تھا۔ اپریل کا مہینہ تھا، سال 313۔ گرمی اپنی شدت پر تھی اور رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف بھوک اور پیاس کی شدت اور دوسری طرف دنیا کی سب سے خوفناک فوج کا سامنا۔ دمشق کے قریب مرج السفر کے میدان میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے تھے۔ مرج السفر ایک وسیع و عریض میدان تھا جہاں دور دور تک صرف ریت اور کنکر نظر آتے تھے۔ ایک طرف منگولز کی وہ دیوار تھی جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اور ان کے ہتھیاروں کی چمک اور ان کے گھوڑوں کی تعداد دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جائے۔ دوسری طرف مملوک جو اپنی مٹی اور اپنے دین کے لیے مر مٹنے کو تیار تھے۔ میدان میں عجیب سی خاموشی، صرف گھوڑوں کے ہنہنانے اور تلواروں کے ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ منگول کمانڈر قتلغا شاہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، فخر سے اپنے لشکر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج کا دن اس کی فتح کا دن ہوگا۔ اس نے پہلے بھی مملوک کو ہرایا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ آج بھی وہی ہوگا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو دیکھا اور انہیں للکارا کہ آج انہیں کسی پر رحم نہیں کرنا۔ منگول لشکر میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ وہ اپنے گھوڑوں پر اچھل رہے تھے اور اپنی تلواریں ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ان کا مقصد صرف جیتنا نہیں تھا بلکہ مملوک کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملانا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی جس نے آدھی دنیا کو تباہ کر دیا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ آج تاریخ اپنے آپ کو دہرانے نہیں بلکہ ایک نیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ سلطان الناصر نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں بانٹا۔ وہ خود درمیان میں تھا جبکہ اس کے سب سے بہادر امیر دائیں اور بائیں طرف۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ آخری لمحہ کتنا بھاری ہوگا یہ صرف وہاں کھڑے سپاہی ہی سمجھ سکتے تھے۔ سورج کی تیز دھوپ ان کے جسموں کو جلا رہی تھی، لیکن ان کا ارادہ برف کی طرح ٹھنڈا اور مضبوط تھا۔ پھر اچانک ایک چیخ بلند ہوئی اور منگولز نے اپنے پرانے طریقے سے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ وہ طوفان کی طرح بڑھ رہے تھے۔ ان کے تیروں نے سورج کی روشنی کو چھپا دیا، آسمان تیروں سے بھر گیا اور زمین پر ان کی پرچھائیاں ناچنے لگیں۔ مملوک فوج کا دایاں حصہ اس شدید حملے کی وجہ سے تھوڑا پیچھے ہٹنے لگا۔ منگولز کا حملہ اتنا زوردار تھا کہ ایسا لگا کہ مملوک دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قتلغا شاہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے سب سے بہترین گھڑ سوار دستے کو حملے کا حکم دیا۔ منگولز کو لگا کہ بس اب جیت ان کی مٹھی میں ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا اور پوری طاقت سے مملوک پر ٹوٹ پڑے۔ خون کی پہلی بوندیں میدان کی دھول میں جذب ہونے لگی۔ چیخوں اور تلواروں کے ٹکرانے کی آواز نے پورے میدان کو دہلا دیا۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا، لیکن اس افراتفری میں بھی مملوک سپاہی اپنے مزید کی تلاش میں تھے۔ لیکن دوستو، یہی تو وہ موڑ تھا جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ مملوک سپاہی جو پیچھے ہٹے تھے وہ بھاگ نہیں رہے تھے بلکہ وہ منگولز کو ایک ایسے جال میں کھینچ رہے تھے جہاں سے نکلنا مشکل تھا۔ یہ ان کی ایک پرانی حکمت عملی تھی۔ سلطان نے دیکھا کہ ان کا لشکر تھوڑا ڈگمگا رہا ہے۔ وہ خود اپنی تلوار لے کر آگے بڑھا۔ اس نے چلا کر اپنے سپاہیوں کو پکارا، انہیں یاد دلایا کہ وہ کون ہیں اور وہ کیوں لڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا، اے اسلام کے بیٹو، آج کا دن یا تو آزادی کا ہے اور یا شہادت کا۔ اے اسلام کے بیٹو، آج کا دن یا تو آزادی کا ہے یا شہادت کا۔ پیچھے ہٹنے کا راستہ بند ہے۔ سلطان کی موجودگی نے سپاہیوں میں ایک نئی روح دی۔ جو سپاہی تھک چکے تھے، جنہیں پیاس لگ رہی تھی، وہ سب کچھ بھول کر دوبارہ منگولز پر ٹوٹ پڑے۔ جنگ اتنی شدید تھی کہ زمین خون سے رنگ گئی۔ تلوار سے تلوار ٹکراتی تو چنگاریاں نکلتی۔ گھوڑوں کی لاشوں اور سپاہیوں کی زخمی جسموں سے میدان بھر گیا تھا۔ منگولز نے بار بار حملہ کیا، لیکن مملوک کی دیوار اس بار نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ دیوار اب لوہے کی بن چکی تھی۔ مملوک گھڑ سواروں نے اپنی تلواریں نکالی اور منگولز کے درمیان گھس گئے۔ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح ان پر جپٹ رہے تھے۔ قتلغا شاہ کو اپنی آنکھوں میں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بہترین گھڑ سوار ایک ایک کر کے گر رہے ہیں۔
وہ منگول جو دنیا کو ڈراتے تھے آج ان کی اپنی آنکھوں میں پہلی بار ڈر نظر آ رہا تھا۔ سورج ڈھلنے کو تھا لیکن جنگ کی شدت کم نہیں ہو رہی۔ دونوں طرف سے ہزاروں لوگ مارے جا چکے تھے۔ گرمی اور پیاس نے سپاہیوں کا حال برا کر دیا تھا، لیکن مملوک نے ہمت نہیں ہاری۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ رک گئے تو کل ان کی نسلیں غلام ہوں گی۔ سلطان الناصر نے اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے کا حکم دیا، لیکن کئی سپاہیوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ دشمن کو پیچھے نہ دھکیل دیں۔ یہ وہ جذبہ تھا جس نے انہیں دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ منگولز نے دیکھا کہ ان کا راستہ رک چکا ہے، ان کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے۔ رات کا وقت ہونے والا تھا اور میدان میں دشمن کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ منگولز نے دیکھا کہ ان کا راستہ رک چکا ہے تو انہوں نے پاس ہی ایک پہاڑی پر پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ انہیں لگا کہ پہاڑی کی بلندی انہیں بچا لے گی، لیکن وہ غلط تھے۔ مملوک نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب منگولز کے پاس نہ پانی تھا، نہ کھانا اور نہ ہی بھاگنے کا کوئی راستہ۔ وہ پہاڑی ان کے لیے قید خانہ بن گئی۔ رات کے اندھیرے میں صرف ان کے کراہنے کی آوازیں آ رہی۔ منگول سپاہی جو کبھی غرور سے چلتے تھے اب موت کے انتظار میں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ مملوک کیمپس میں اس رات عجیب ماحول تھا۔ تھکے ہوئے سپاہی زمین پر لیٹے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کل کا دن فیصلہ کن ہوگا۔ ابن تیمیہ رات بھر سپاہیوں کے درمیان گھومتے رہے، ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور وہ انہیں بتاتے رہے کہ فتح بالکل قریب ہے۔ سناٹا تھا، لیکن یہ وہ سناٹا تھا جو فتح کی خبر لا رہا تھا۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو منظر بدل چکا تھا۔ منگول جو کبھی کسی سے ڈرتے نہیں تھے اب اپنی جان بچانے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مملوک فوج نے انہیں پوری طرح گھیر لیا ہے۔ مملوک نے انہیں نکلنے کا ایک چھوٹا سا راستہ دیا، یہ بھی ان کی چال تھی۔ جیسے ہی منگولز نے اس راستے سے بھاگنے کی کوشش کی وہ نرم مٹی اور دلدل والے علاقے میں جا کر پھنس گئے۔ مملوک نے ان پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب یہ جنگ نہیں تھی بلکہ ایک طرفہ موت کا کھیل تھا۔ وہ جو کہتے تھے کہ منگول کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے، آج وہ اپنی جان بچانے کے لیے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ قتلگاہ شاہ خود مشکل سے اپنی جان بچا کر نکل سکا۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری طاقت اس میدان کی دھول میں مل گئی تھی۔ ہزاروں منگول سپاہی یا تو قتل کر دیے گئے یا پھر قید کر دیے گئے۔ دوستو، مرج السفر کی یہ جیت صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ اس خوف کی موت تھی جو صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ پل تھا جب دنیا نے دیکھا کہ منگولز بھی ہرائے جا سکتے ہیں اور انہیں ایسی شکست دی جا سکتی ہے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکتے۔ جب یہ خبر دمشق پہنچی تو شہر میں جشن کا ماحول تھا۔ لوگ گلیوں میں نکل آئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ وہی لوگ جو کل تک ڈر کے مارے گھروں میں چھپے ہوئے تھے آج وہ فخر سے سر اٹھا کر چل رہے تھے۔ شہر کی دیواروں کو سجایا گیا اور خوشی کے دیے جلائے گئے۔ سلطان الناصر جب واپس قاہرہ پہنچا تو اس کا استقبال کسی مسیحا کی طرح کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت قاہرہ کی گلیوں میں اتنی بھیڑ تھی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ سلطان نے دکھا دیا تھا کہ وہ واقعی سلطان بننے کے قابل ہے۔ اس نے اپنے ملک کو، اپنی عوام اور اپنی تاریخ کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ لوگ ان سپاہیوں کے پیروں کی مٹی کو اپنی آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ ہر سپاہی ایک ہیرو تھا۔ یہ فتح ان صدیوں کی تکلیف کا بدلہ تھی جو منگولز نے مسلمانوں کو دی تھی۔ بغداد کی تباہی، شام کی لوٹ مار، سب کا حساب آج مرج السفر میں پورا ہو گیا تھا۔ لیکن اس داستان کا سب سے اثر انگیز حصہ وہ تھا جب غازان خان کو اس ہار کی خبر ملی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اتنی بڑی فوج ایک بار پھر ہرا دی گئی۔ اس کا وہ غرور، وہ تکبر مٹی میں مل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی مصر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے اور روتے ہوئے اپنے قلعے میں بند ہو گیا۔ مرج السفر نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقت صرف تعداد میں نہیں ہوتی بلکہ ان ارادوں میں ہوتی ہے جو حق کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ وہ آخری بڑی کوشش تھی منگولز کی طرف سے شام اور مصر پر قبضہ کرنے کی۔ دوستو، آپ ذرا سوچئے کہ اگر اس دن مملوک ہار جاتے تو کیا ہوتا؟ شاید آج اسلامک سویلائزیشن کا نام و نشان نہ ہوتا۔ شاید قاہرہ اور دمشق بھی بغداد کی طرح راکھ کا ڈھیر بن چکے ہوتے۔ مرج السفر کی جنگ نے دنیا کو ایک نیا رخ دیا۔ اس نے مملوک کو اگلی 2 صدیوں کے لیے دنیا کی سب سے مضبوط طاقت بنا دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ جب ایک قوم متحد ہو جاتی ہے اور اپنے ڈر پر قابو پا لیتی ہے تو وہ کوئی بھی
किसी भी किस्म के दुश्मन को हरा सकती है। ये जंग हमें सिखाती है कि शिकस्त से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे सबक सीखना चाहिए और दोबारा खड़े होना चाहिए। आज भी जब तारीख दान मर्जुल सफर का जिक्र करते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि ये जंग सिर्फ सिपाहियों की नहीं बल्कि जज्बात की थी। ये जंग उस बच्चे की थी जिसने अपने बाप को मंगोल्स के हाथों खो दिया था, उस माँ की थी जिसने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए दुआ की थी। वो मैदान आज भी गवाह है इस अजमत का, उस बहादुरी का जो इन सिपाहियों ने दिखाई। उन्होंने दिखाया कि जब सब कुछ खोने का डर हो और सामने मौत खड़ी हो तो इंसान का यकीन ही उसे वो ताकत देता है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। उनका खून इस मिट्टी में आज भी शामिल है और उनकी दास्तान आज भी हमारे दिलों में धड़कती है। दोस्तों, तारीख सिर्फ तारीख नामों का नाम नहीं होती, ये उन जज्बात की कहानी है जो कभी पुराने नहीं होते। मर्जुल सफर हमें सिखाता है कि चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, अगर दिल में हिम्मत और सच्चाई हो तो रुख मोड़ा जा सकता है। एने जालूद ने एक उम्मीद दी, लेकिन मर्जुल सफर ने इस उम्मीद को एक ऐसी हकीकत बना दिया जिसे कोई जुटला नहीं सकता था। इस जंग के बाद मंगोल्स का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उनकी फौजें पीछे हट गईं और उनका वो वहम टूट गया कि वो खुदा का अजाब है। इस जंग के बाद मंगोल्स ने दोबारा कभी उस तरह से हमला करने की हिम्मत नहीं की। उनका वो जोर टूट गया जो सदियों से चला आ रहा था। ममलूक्स ने ना सिर्फ अपना घर बचाया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी मिसाल छोड़ी जो आज भी हमें हिम्मत देती है। जब हम उस मैदान का तसव्वुर करते हैं तो हमें वो धूल, वो तलवारों की आवाज़ और वो जीत का नारा आज भी सुनाई देता है। हर साल जब तारीख के पन्नों पर 1303 का साल आता है तो मर्जुल सफर की मिट्टी मुस्कुराती है कि उसने दुनिया को एक नई जिंदगी दी। ये थी दास्तान उस अजीम लड़ाई की जिसने दुनिया का रुख बदल दिया। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हर रात के बाद सवेरा होता है और हर जुल्म की एक इंतहा होती है। एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होता है। मर्जुल सफर सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि इंसानी अज़्म और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल है जो कयामत तक जिंदा रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।